تین موقعوں پر پکا یقین کر لینا کہ اللہ تم پر سخت ناراض ہو گیا ہے۔ نمبر 1، جب تمہارا بوڑھا باپ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے تو یقین کر لینا کہ اللہ تم پر سخت ناراض ہو گیا ہے۔ جب تمہارا بوڑھا باپ اللہ کے حضور شکوہ کرنے لگے، فریادیں کرنے لگے کہ یا اللہ 5 بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی دیکھ میرا کوئی نہیں ہے، 5 بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی دیکھ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، یا اللہ یہ وہی بیٹے ہیں جن کے لیے میں نے اپنی جوانی برباد کر ڈالی، ان کے پیٹ بھرنے کے لیے میں نے کئی رات خالی پیٹ گزارے، مگر آج میں بھوکا سوتا ہوں، میرے بیٹے بچا ہوا کھانا روڑی پر پھینک دیتے ہیں، وہ ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ ایک بوڑھا باپ بھی کسی خالی تھالی کو تک رہا ہے، ایک بوڑھا باپ بھی کسی اندھیرے کمرے میں چپ چاپ پڑا اپنے نصیب کو رو رہا ہے، جو اس وقت اپنے ہی گھر میں اجنبی بن چکا ہے۔ یا اللہ کیا باپ ہونا جرم ہے؟ کیا بڑھاپے میں اولاد کے سہارے کی امید کرنا کوئی گناہ ہے؟ جوانو، جس باپ نے تمہیں دعاؤں میں مانگا تھا اگر وہی باپ بد دعا دے دے تو قسم ہے خدا کی اللہ کی زمین تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اگر وہی بوڑھا باپ تمہارے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے خدا کی زمین تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ خدا را کبھی اتنے بے حس نہ بن جانا کہ تمہارا بوڑھا باپ تمہاری آواز سننے کے لیے ترستا رہے اور تم کسی اور دنیا میں مصروف رہو۔ اپنے بوڑھے باپ کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے اللہ کے حضور تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تمہاری دولت، تمہاری شہرت، تمہاری عزت سب خاک میں مل جائے گی، پھر تم ایسے بے سکون رہو گے کہ ہنسی کی محفلوں میں بیٹھ کر بھی اندر سے ٹوٹے رہو گے، راتوں کو نرم بستر پر لیٹ کر بھی تمہیں سکون کی نیند نہیں آئے گی، نیند کے لیے ترسو گے، کروٹیں بدلتے رہو گے مگر چین نہیں آئے گا، دعا کے لیے جھولیاں اٹھاؤ گے، ہاتھ اٹھاؤ گے مگر آسمان سے کوئی جواب نہیں آئے گا، پھر تم چاہو گے کہ وقت پلٹ آئے، تم چاہو گے کہ وقت پلٹ جائے، تم چاہو گے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے مگر تب تمہارے ہاتھوں میں صرف پچھتاوا ہوگا، پچھتاوے